السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر وارث انور، اسکن اسپیشلسٹ اینڈ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری۔ میں اپنے تمام ویورز کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو فریش نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں میری نیو ویڈیوز کے متعلق، جن میں اسکن اور بالوں کی تمام ڈیزیزز کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ ان تمام ویڈیوز کا جو پرپز ہے پرائمریلی بنیادی طور پہ وہ ہے کہ عام تمام لوگوں کو ان بیماریوں کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کرنا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی کو بھی کسی قسم کی جلد یا بالوں کی بیماری ہو جائے تو وہ پریشان نہ ہو، اس کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس میں ایک بڑی ہی اہم بالوں کی بیماری ہم ڈسکس کرنا جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ایلوپیشیا ایریٹا۔ اس کو عام زبان میں، اردو زبان میں ہم بال چڑھ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ ایلوپیشیا ایریٹا یا بال چڑھ، اس میں آپ کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ سر کے بالوں سے شروع ہوتے ہیں، ایک گول دائروں کی شکل میں بال اترتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیچز ہوتے ہیں، وہ گول دائرہ یا پیچ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ پورے سر کے بھی بال اتار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی داڑھی میں، مونچھ میں، جسم کے کسی بھی حصے سے سٹارٹ ہو سکتا ہے، آئی بروز کے ایون۔ تو اس لیے اس کا آغاز بالکل ایک چھوٹے سے پیچ یا دائرے کی شکل میں ہوتا ہے اور بعد میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے زیادہ جو کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ 1 سے 2% پاپولیشن میں پریویلنس ہے اس کی، یعنی پوری آبادی کے 1 سے 2 لوگوں کو یہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اگر 1 لاکھ لوگ ہوں تو ان میں سے 1 سے 2 ہزار لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بیماری آٹو امیون ڈیزیزز کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ آٹو امیون بیماریاں یا ڈیزیزز وہ ہوتی ہیں جن میں باہر سے کوئی کاز اتنی بنیادی عوامل کا کنٹریبیوشن نہیں پلے کرتی یا رول پلے نہیں کرتی، اندر سے آپ کا جو امیون سسٹم ہے، جو آپ کا قوت مدافعت کا سسٹم ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ آپ ہی کے بالوں کی جڑوں کو اپنا ٹارگٹ کر کے، اپنا دشمن سمجھ کے کل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ کا اپنا امیون سسٹم، اس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی جڑیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اہم نوٹ کیا گیا ہے جو فیکٹر، وہ ہے سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے میری کلینکل پریکٹس میں، لاسٹ جو 24 ایئرز کی میری کلینکل پریکٹس ہے، اس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے سٹریس میں جاتے ہیں، اس سٹریس سے ان کے امیون سسٹم میں جو چینجز آتی ہیں، وہ امیون سسٹم ڈائریکٹ ہو جاتا ہے ٹورڈز ہیئر فولیکلز یا بالوں کی جڑوں کی خلاف، تو اس سے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس وقت بھی آپ کو خدا نخواستہ زندگی میں سٹریس، پریشانی یا کوئی بھی آئے تو اس وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا، ہر وقت پریشان نہیں رہنا۔ اس کا کوئی نہ کوئی افیکٹ کہیں نہ کہیں آ جائے گا، جیسے کہ زیادہ تر معدہ خراب ہو جاتا ہے، بال اترنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بنیادی طور پہ امیون سسٹم کے علاوہ اگر کوئی فیکٹر ہے تو وہ ہے آپ کا سٹریس۔ اس کے بعد علامات، اس میں جو بنیادی علامت ہے وہ بالوں کا اترنا ہے، کہ سب سے پہلی علامت آپ کو کہیں سے چھوٹا سا پیچ نظر آئے گا، وہ چند دنوں میں بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ پیچ اگر 1 ہے تو یہ 2 ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، اگر سر میں ہے تو یہ داڑھی میں آ سکتا ہے، مونچھ میں آ سکتا ہے، آئی برو پہ آ سکتا ہے، باڈی کے دوسرے حصوں پر بھی حتیٰ کہ آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ یہ ظاہر ہو تو آپ فوری طور پہ اپنے اسکن اسپیشلسٹ یا ہیئر اسپیشلسٹ کو رابطہ کریں۔ اس کے بعد اس کا اگلا کویشچن یہ ہے کہ یہ میل یا فیمیل ان دونوں میں سے زیادہ پریولنس اس کا کس میں ہے، کس جینڈر میں یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو میرا جو کلینکل ایکسپیرینس ہے اس میں یہ زیادہ میل میں ڈومیننٹ ہے۔ میں نے زیادہ میل پیشنٹس دیکھے ہیں۔ میل میں کاروباری جو پریشانیاں ہیں، دوسرے سٹریس ہیں، اور ان میں یہ زیادہ تر ینگ ایج میں اور مڈل ایج میں یہ زیادہ بیماری ہے۔ چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے
میرے پاس چھوٹے بچے بھی آتے ہیں جن میں میل فیمیل دونوں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بیماری ینگ ایج اور مڈل ایج کے لوگوں میں دیکھی گئی ہے، اور وہ زیادہ لوگ جو زیادہ تر پریشان رہتے ہیں، کسی وجہ سے ان کو سٹریس آیا، وہ مینیج نہیں کر پائے، تو ان میں زیادہ ہے۔ اب آگے ہے اس کا ٹریٹمنٹ، کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کہیں کوئی پیچ نظر آئے ایلوپیشیا کا، کوئی آپ کو گول دائرہ نظر آئے جس میں سے بال اتر رہے ہیں اور یہ ملٹیپل ہو جائیں اور جسم کے باقی حصوں میں بھی چلے جائیں، ان میں جو ایلوپیشیا ایریٹا ہے، میں اس کے متعلق آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہائیلی انپریڈکٹیبل ڈیزیز ہے، بیماری ہے۔ انپریڈکٹیبل کا مطلب یہ کہ اس کا آپ کا کوئی پریڈکشن، آپ پہلے سے کوئی کوئی آئیڈیا نہیں بتا سکتے کہ یہ کیا کرے گی، کہاں تک بال اتارے گی۔ یہ اس لیے سارے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہائیلی انپریڈکٹیبل ہے۔ دوسری بات، اس میں کو ایگزسٹنگ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ دوسری بیماریاں لائک تھائرائڈ کی بیماری، کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز لائک ڈائبٹیز، تھائرائڈ اور بیماریاں ہیں، وہ بھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی پیچ نظر آئے تو فوری طور پہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ اس کی پوری ایویلیوشن کرے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور بیماری کی وجہ سے بال اتر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بال چڑھ ہے۔ وہ بیماری، بعض ایسی بیماریاں جلد کی جن میں انفیکشنز ہیں، کوئی بیکٹیریل یا فنگل انفیکشن بالوں میں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے بال اتار سکتی ہے بیماری، اگر آپ نے اس کو نیگلیکٹ کیا۔ یہ بیماری جو ایلوپیشیا ایریٹا ہے، اس میں بال واپس آ سکتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں سکارنگ ایلوپیشیا کر دیتی ہیں، مطلب کہ آپ کی جلد کی جڑیں ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ بیماری سٹارٹ ہوئی ہے، آپ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی، تو اس وقت اس کو بیماری کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ ارلی سٹیج ہے۔ لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے، وہ بیماری بڑھ گئی، وہاں جہاں سے بال اتر گئے وہاں بال دوبارہ نہیں آنے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے ٹریٹمنٹ میں کہ پہلے اس کے ڈائگنوسس کیے جائیں کہ یہ بیماری ہے کیا، اور ڈائگنوسس میں سب سے امپورٹنٹ یہی فیکٹر ہے کہ آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ یا ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ اس کی پراپر ویلیوشن کریں اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ کریں۔ اگر اس کی تشخیص ارلی سٹیج پہ ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہے۔ میرے پاس ایسے میریکولس ٹریٹمنٹس لوگوں کے ہوئے ہیں، لوگوں کے پورے سر کے بال خواتین کے نہیں تھے، وہ آئی ہیں 3 سے 6 ماہ میں ان کے گھنے سر پہ بال آ گئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پچھلے کئی سالوں سے سر پہ بال نہیں تھے، انہوں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی تو ان کے بال آ گئے۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک، یہ ٹریٹیبل ہے، یہ قابل علاج ہے۔ دوسرا، جتنا جلدی علاج شروع کریں گے اتنا آسان ہوگا۔ اگر اس بیماری کو 1 سے 2 سال گزر جائیں بغیر ٹریٹ کیے تو پھر علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا آپ تمام لوگوں کو یہی میسج ہے، سکن اور بالوں کی بیماری کے حوالے سے بھی اور باقی بیماریوں کے حوالے سے بھی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی بیماری کا اگر ابھی سٹارٹ ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ پراپر تشخیص کر کے آپ کا علاج شروع کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔